آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے پہلوؤں پر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے پہلو کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے کے اندر شاہی لباس کے اندر شاہی بستر پر آرام کر رہے تھے۔ جب آرام کر رہے تھے، اچانک سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی چھت پر ٹہل رہا ہے، کوئی چھت پر گھوم رہا ہے۔ جب گھومنے کی آواز کو بادشاہ نے سنا، بادشاہ کہنے لگتا ہے کون ہے چھت پر؟ جیسے ہی بادشاہ یہ کہتا ہے، کہنے کے بعد میں اوپر سے آواز آتی ہے کہ میں اپنے گھوڑوں کو تلاش کر رہا ہوں، میں گھوڑوں کو تلاش کرنے کے لیے یہاں تک آ پہنچا ہوں، میں ایک مسافر ہوں۔ یہ سننا تھا، بادشاہ طیش میں آتا ہے اور کہتا ہے کتنے پاگل انسان ہو کہ بادشاہ کے چھت کے اوپر، بادشاہ کے مکان کے اوپر تمہیں اپنے گھوڑے تلاش کرنے کو مل رہے ہیں، یہاں تمہارے گھوڑے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو مسافر کہتا ہے بادشاہ سن لے، تم سوچتے ہو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ جب تمہارے مکان کی چھت پر گھوڑے نہیں مل سکتے ہیں تو شاہی بستر پر آرام کرتے ہوئے تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ کیا کہا؟ خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں گفتگو بند ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے بستر پر آرام کرنے جیسے واپس سے لیٹتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، دل میں چین نہیں آتا، بے چینی کے شکار، سکون نہیں ملتا۔ اسی کشمکش میں صبح ہوتی ہے۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے ساتھ جیسے ہی وہاں دربار لگتا ہے، دربار لگا، لوگ اپنے اپنے معاملات کو لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آتے رہے، لوگ آتے رہے، ان کے معاملات کو سلجھاتے رہے، ان کے معاملات کو رفع دفع کرتے رہے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ لیکن اسی کشمکش میں ایک مسافر آتا ہے، سپاہیوں نے اس کو روکا، درباریوں نے اس کو روکا، لیکن وہ مسافر رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آخرکار بادشاہ نے اس کو بلایا، بادشاہ نے پوچھا اے مسافر تم کیوں مکان کے اندر، محل کے اندر چلے جا رہے ہو؟ کسی کے روکنے سے تم کیوں نہیں رک رہے ہو؟ مسافر نے کہا صاحب میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں آ سکتا ہے، کوئی بھی وہاں سے جا سکتا ہے، مسافر خانے کے اندر روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے میں بغیر روک ٹوک کے محل کے اندر جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اے مسافر بتاؤ تو صحیح یہ مسافر خانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا محل ہے، یہاں میرا دربار لگا ہوا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، حکمراں میں یہاں کا ہوں، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ تو مسافر کہتا ہے بادشاہ سن، مسافر خانہ اس وجہ سے ہے کہ بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مسافر خانہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، پھر اپنے وقت گزرنے کے بعد میں وہ چلا جاتا ہے۔ کوئی 1 مہینے کے لیے مسافر بنتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے مسافر بنتا ہے۔ بہرحال مسافر وہ ہوتا ہے جو چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے وہاں آیا ہو، وہاں سے پھر وہ چلا جاتا ہے، اسی جگہ کو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ تو وہی مسافر کہتا ہے بادشاہ سن لے، تم بتاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون حکومت کرتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا میرے والد حکومت کیا کرتے تھے۔ تو کہا ان سے پہلے کہ میرے دادا حکومت کیا کرتے تھے۔ تمہارے بعد کون حکومت کرے گا؟ کہ میرا بیٹا حکومت کرے گا۔ تو مسافر کہتا ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری حکومت ہے یہ پائیدار نہیں ہے، یعنی تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، تم کچھ وقت کے لیے ہو، کچھ گھڑیوں کے لیے یہاں بادشاہ ہو، لیکن اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تم کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، یا تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے، تمہاری جگہ یہاں آنے والا کوئی دوسرا بادشاہ ہوگا۔ اور مسافر خانہ اسی کو کہتے ہیں جو کچھ وقت کے لیے کسی جگہ پر رہے، پھر وقت پورا ہو جانے کے بعد میں اس جگہ کو خالی کر دے تو گویا یہ مسافر خانہ ہے۔ یہ سننا تھا، یہ بات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر اثر کر گئی، گھر کر گئی یہ بات۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری بادشاہت کو چھوڑا، بادشاہت کو لات ماری، حکمرانی کو چھوڑا، دربار کو چھوڑا اور اپنے جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ جب جنگلوں کی طرف نکلنے کے بعد میں اللہ میں لگ گئے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گئے، کوشش کرتے رہے میں رب کا قریب بندہ بن جاؤں، رب کا میں قرب پالوں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رب کا قرب پا لیتے ہیں۔
रब के करीबी बंदे बन जाते हैं। जब रब के करीबी बंदे बने, एक दरिया के किनारे, एक समुंदर के किनारे अपनी सुई से गुदड़ी सिल रहे थे, कपड़ा इकट्ठा करने के बाद में यूं समझिए बिस्तर सिल रहे थे, अपने लिए बिस्तर बना रहे थे। वहीं से एक सिपाही का गुजर होता है। जब सिपाही का गुजर हुआ, सिपाही ने पूछ लिया, बादशाह सलामत, आपकी वो जिंदगी कितनी बेहतर थी ना, कि जिसमें तुम लोगों पर हुकूमत किया करते थे, लोगों पर अपना रौब जमाया करते थे, लोग आपके आगे सर झुकाया करते थे, आपकी बात माना करते थे, आपके हर एक कौल पर लब्बैक कहा करते थे। आपका वो वक्त कितना हसीन था, वो आपका वो रौब दबदबा कितना अजीम था कि लोग आपकी नौकरी किया करते थे। लेकिन आज आपने अपना क्या हाल बना लिया है कि आज आपकी हालत ये है, आप एक समुंदर दरिया के किनारे गुदड़ी सिल रहे हो। ये सुनना था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते हैं और अपनी सुई को दरिया के अंदर डाल दिया। जैसे दरिया के अंदर डाला, फिर भी सिपाही कहता है, इब्राहिम बिन अदहम, तुम जिस सुई से अपना काम चला रहे थे, तुमने उस सुई को भी बेकार कर दिया। अब तुम्हारे पास बिस्तर भी नहीं रहेगा, तुम्हारी जो रही सही जिंदगी थी ये भी बेकार हो जाएगी। सुई के सहारे तुम अपने वक्त को गुजार तो रहे थे, तुम अपने लिए बिस्तर का इंतजाम तो कर रहे थे, लेकिन अब तो तुमने सुई को भी बर्बाद कर दिया। ये सुनना था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम हुक्म देते हैं मछलियों को, ऐ मछलियों, जो समुद्र के अंदर मछलियां हैं, मेरी सुई मुझे वापस करो। ये सुनना था। समुद्र के अंदर जितनी मछलियां थी, अपने अपने मुंहों के अंदर कोई सोने की सुई लेकर के आती है, कोई चांदी की सुई लेकर के आती है, अलग अलग धातों की सुइयां लेकर के हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में आती रही। लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते, नहीं नहीं, मुझे मेरी वही सुई चाहिए जिसको मैंने दरिया के अंदर फेंका था, जिसको मैंने समुंदर के अंदर डाला था। मुझे वही सुई चाहिए, मुझे दूसरी सुइयों की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार एक मछली आती है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में उस सुई को पेश कर देती है। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम देश में आते हैं, सिपाही की तरफ मुखातब करके कहते हैं, ए सिपाही सुनो और फैसला करके बताओ कि मेरी वो जिंदगी बेहतर थी या ये जिंदगी बेहतर थी है, जब मैं लोगों पर हुकूमत करता था, लोगों पर अपनी रोक जमाता था, लोगों से अपनी बात मनवाता था, तब मैं दुनिया पर हुकूमत किया करता था। इस वजह से कि जब मैंने रब को नहीं पहचाना था, मैंने रब की इबादत उस वक्त नहीं की थी, ये रब का करीबी बंदा मैं उस वक्त नहीं बना था, तो सिर्फ लोगों पर हुकूमत किया करता था। लेकिन जैसे ही मैंने दुनिया को ठोकर मारी है, बादशाहत को मैंने लात मारी है, इधर लात मारना है, रब तबारक व तआला का करीबी बंदा बना। अब हाल ये है कि अब मैं समुंदर की मछलियों को हुक्म दे देता हूँ, तो समुंदर की मछलियों की मजाल नहीं होती है कि मेरी बात को वो अधूरा रख सके या मेरी बात न माने। ऐसी समुंदर की मछलियों में भी औकात नहीं है। तो हजरात ये है हाल। अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है, रब उसे अपना करीबी बना लेता है, तो रब तबारक व तआला फरमाता है, अगर कोई मेरा कुर्ब पाने के बाद में कोई बंदा मेरे नाम की कसम खा लेता है, तो मैं अपने बंदे की उस कसम को पूरा फरमा देता हूँ।